زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تعالی اکیلا تن تنہا ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے جملہ انبیاء اور رسول پر، جنہیں اللہ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا۔ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر کہ اللہ تعالی نے مجھ ناچیز کو آج آپ کی اس مسجد رحیم خان میں آپ کے ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق دی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی جنت الفردوس میں جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمائے، آمین۔ شکر گزار ہوں میں اپنے عزیز بھائی عبدالعزیز صاحب کا اور ان کے ہمراہ یہاں کے متحرک ٹیم کے نوجوانوں کا، جنہوں نے اس نئے سلسلے کی کڑی کی ابتدا کے لیے مجھے چنا۔ اللہ تعالی آپ سب کی تمام خدمات و کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ موضوع ہے بدعت معاشرے کا ناسور۔ اللہ تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا کا سب سے عظیم دین عطا کیا، جس کی مثال کائنات کے کسی دین، دھرم اور مذہب سے نہیں دی جا سکتی۔ ابتدائی ادوار میں یہ اللہ کا فضل رہا کہ لوگ اسی حقیقی دین پر قائم رہیں جسے اللہ نے بذریعہ وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ زمانہ گزرتا رہا، لوگوں کی آبادیاں بڑھتی رہی، کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، عرب اور عجم کا اختلاط ہونا شروع ہوا، تو بہت ساری ایسی چیزیں جو غیروں کے ہاں پائی جاتی تھی، مسلمانوں نے دین کے نام پر انہیں بھی اختیار کر لیا۔ مزید ظلم و زیادتی تو تب ہوئی جس طرح غیروں کے ہاں 360 دن میں کوئی دن تہوار سے خالی نہیں، یا غیر اللہ کی عبادت سے خالی نہیں، مسلمانوں نے 12 مہینے میں کم از کم 24-25 تہوار تو بنا ہی لیے، جبکہ اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم شرک اور اس کے بعد بدعت ہے۔ مسلمانوں نے سال کے 12 مہینوں پر ظلم کرنا شروع کیا، اور ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسی بدعت ایجاد کر لی دین کے نام پر، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الفاظ یاد رکھیے گا۔ یہ کہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز قرون اولیٰ میں نہیں پائی جاتی تھی۔ بدعت ہم سنتے ہیں، کبھی کبھی دوسروں کو نصیحت بھی کرتے ہیں، بھائی بدعت نہ کرو، کیوں بدعت میں پڑے ہو؟ یہ بدعت کیا ہے؟ یہ بدعت کیا ہے؟ اس کو ہم اور آپ پہلے عام لغت میں سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی چیز ہمیشہ 2 طرح سے سمجھی جاتی ہے۔ ایک عام لغت، عام ڈکشنری میں اس کا معنی کیا ہے، اور دوسرا شریعت میں اس کا کیا معنی ہے۔ بدعت کو عام لغت میں، عام ڈکشنری میں کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ بدع سے بنا ہے، با، دال اور عین۔ کون کون سا لفظ؟ جی، با، دال اور عین، یاد رکھیے گا یہ 3 لفظ۔ لفظ بدعت ان تینوں الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں
انوکھے طور پر پیدا کرنا، انوکھے طور پر بنانا، یعنی اس چیز کا وجود پہلے نہ ہو اسے وجود میں لانا، وہ چیز پہلے نہ پائی جاتی ہو اسے بعد میں وجود میں لایا جائے۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن میں، دو جگہ اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 اور ایسے ہی سورہ انعام کی بھی آیت ہے۔ اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے انوکھے طور پر آسمان اور زمین بنائے۔ پہلے آسمان اور زمین کا وجود تھا؟ جی وجود تھا؟ نہیں تھا نا؟ تو اللہ نے نہ ہونے کے بعد اس کو وجود میں لایا۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بدعت سے تعبیر کیا ہے۔ بدعت کا معنی سمجھنے کے لیے بہت بہترین مثال ہے، بہت بہترین مثال ہے۔ کسی کو اگر بدعت سمجھانا ہو تو اسے بتائیے کہ آسمان اور زمین ان کا وجود نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشا، تو اللہ نے بدعت کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ آپ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، تو ابراہیم بھی تو نبی اور رسول ہیں، میں بھی نبی اور رسول ہوں۔ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ تو بدعت کا عام ڈکشنری میں معنی یہ بنتا ہے کوئی انوکھی چیز جس کی پہلے مثال نہ پائی جاتی ہو۔ بات سمجھ میں آئی اتنی؟ جی بات سمجھ میں آئی؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے بدعت کی کئی تعریفیں کی ہیں، اور علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے بدعت کی کئی تعریفیں کی ہیں۔ ان میں سے ہم 3 تعریف دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی تعریف شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ آپ کہتے ہیں البدعۃ فی الدین ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین میں بدعت وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے مشروع نہ کیا ہو۔ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول نے مشروع نہ کیا ہو، اس کی اجازت نہ دی ہو۔ اور آگے کہتے ہیں اور نہ ہی اس کام کے تعلق سے کوئی واجبی یا استحبابی حکم آیا ہو۔ یہ واجب اور استحباب کیا ہے سمجھ لیجئے۔ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے پر سزا کی وعید سنائی گئی ہو، واجب اس عمل کو کہتے ہیں۔ اور استحباب کیجئے گا تو ثواب، نہ کیجئے تو گناہ نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بدعت ہر وہ کام ہے جس کی مشروعیت اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہ ہو، یعنی ان کے قول کے مطابق بدعت ہر وہ کام ہے جس کی دلیل کتاب و سنت میں نہ ملتی ہو۔ یاد رکھیے گا، یہ پہلی تعریف ہے جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہم نے سنی۔ اچھا، دوسری تعریف امام شاطبی رحمہ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے الاعتصام۔ وہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ بدعت ایسے
طریقے کا نام ہے. بدعت دین میں ایسے طریقے کا نام ہے جو دیکھنے سے یہی محسوس ہو کہ یہ کوئی شرعی حکم ہے، جس کے دیکھنے سے یہی محسوس ہو کہ یہ کوئی شرعی حکم ہے، اور اس پر عمل اس لیے کیا جائے کہ اللہ کی عبادت میں انسان بہت آگے بڑھ جائے. واقعی یہی ہوتا ہے. آج جو ہمارے معاشرے میں بدعت عام ہے، عام آدمی جسے علم نہیں ہے وہ دیکھ کر کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو دین ہے. انہوں نے بھی یہی بات کی کہ بدعت دیکھ کر کے یہ محسوس ہوگا کہ یہ دین کا حصہ ہے، شریعت کا کوئی حکم ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں بہت آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی اس کے ذریعہ. اور معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے. لوگوں سے پوچھئے تو کہتے ہیں بھائی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس کے ذریعہ، ہم اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. تو یاد رکھیں انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ یہ کہ دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا، دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو دیکھنے سے محسوس ہو کہ کوئی شرعی حکم ہے، اور مقصد یہ ہو کہ اب اس کے ذریعہ اللہ کی عبادت میں آگے بڑھا جائے. شیخ کی اس تعریف سے ایک چیز نکل جاتی ہے. انہوں نے دین کی قید لگائی ہے، دین میں ایجاد، دنیا میں نہیں. تو جو لوگوں کو بیوقوف بناتے پھر رہے ہیں کہ جب ہر چیز بدعت ہے تو یہ ڈیسک، یہ گلاس، یہ پنکھا، یہ بتی، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. امام شاطبی رحمہ اللہ علیہ کی تعریف میں نے اس لیے پیش کی کہ اس تعریف کے روح سے دنیا کی ایجادات نکل جاتی ہیں. دین کے نام پر جو ایجاد کی جاتی ہے اس کو بدعت سے تعبیر کیا جائے گا. جی، دو باتیں سمجھ میں آئی؟ آگے بڑھتے ہیں. ایسے ہی امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ علیہ بدعت کی تعریف کرتے ہیں اور بڑی جامع تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں بدعت سے مراد وہ عمل ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ پائی جائے، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ پائی جائے. اگر اس کی اصل پائی جاتی ہے تو وہ شرعی طور پر بدعت نہیں ہوگی. اس کو ایسے سمجھیے، لوگ کہتے ہیں کہ نماز تراویح بدعت ہے. کیسے؟ جماعت کے ساتھ. جب آپ بحث کریں گے تو یہ سننے کو ملتی یہ چیز کہ نماز تراویح جو ہے یہ جماعت کے ساتھ بدعت ہے. کیوں بھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی. یہ بدعت نہیں ہے، اس کی اصل موجود ہے شریعت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھائی تھی لوگوں کو یہ نماز جماعت کے ساتھ. اس کی اصل موجود ہے، اسے بدعت نہیں کہہ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تو کہا نعم البدعۃ هذه، کتنی ہی بہترین بدعت ہے یہ. اس سے مراد انہوں نے شرعی بدعت لی تھی، غیر شرعی بدعت نہیں. شرعی بدعت وہ ہے جس کی شریعت میں اصل پائی جائے، اس کی اصل موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، پڑھائی ہے آپ نے 3 دن تک، آپ نے لوگوں کو 3 دن تک نماز پڑھائی ہے. تو امام ابن رجب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شریعت میں بدعت اس کام کو کہتے ہیں جس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، اور اگر اس کی اصل ہے تو اسے شرعی طور پر بدعت نہیں کہیں گے. ہاں، لغوی اعتبار سے بدعت کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نئی چیز ایجاد کی گئی
کوئی نئی چیز ایجاد کی گئی. اچھا، کہتے ہیں آگے چل کر کے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی طریقہ اگر ایجاد کرتا ہے اور اسے دین کی طرف منسوب کر دیتا ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، تو وہ طریقہ انسان کو گمراہی تک لے جاتا ہے. شریعت اس سے بری ہے، اسلام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. ایجاد کرنے والے کا یہ قصور ہے، اسلام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ ایجاد کرنے والے کا قصور ہے، خواہ وہ طریقہ وہ مسئلہ انسان کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، اعمال سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ظاہری اور باطنی اقوال و افعال سے تعلق رکھتا ہو. تو یہ 3 تعریفیں میں نے آپ کے سامنے بدعت کے بیان کی کہ بدعت وہ کام جس کی شریعت میں اصل نہ پائی جاتی ہو، بدعت وہ کام جو دین کے نام پر ایجاد کیا جائے، اور بدعت وہ کام جس پر کتاب و سنت کی دلیل موجود نہ ہو. اتنی باتیں کن کو سمجھ میں نہیں آئی؟ جی سمجھ میں آئی؟ جی میرے بھائی، آپ سب کو سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. اب آگے چلتے ہیں تھوڑا. بدعت کیوں ناسور ہے؟ بدعت معاشرے کا ناسور کیوں ہے؟ اس پر تھوڑے دلائل ہم کتاب و سنت سے اور صحابہ اور تابعین اور مشہور ائمہ کے اقوال سے دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی آیت کریمہ بدعت کی مذمت میں کہ بدعت کیوں بری چیز ہے. سورہ انعام کی تلاوت کریں، آیت نمبر 153 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. نماز میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اللہ کہہ رہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی اتباع کرو، اس راستے کی فرما برداری کرو، اس راستے پر چلو. یہ راستہ اتنا سیدھا ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں پایا جاتا. یہ راستہ اتنا روشن ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، اور یہ راستہ اتنا آسان ہے کہ جو اس پر چلے اس کی منزل اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی. اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ہاں، اس سیدھے راستے کے علاوہ اگر کسی راستے پر چل پڑے، اس صراط مستقیم کے علاوہ کوئی راستہ تلاش لیا، تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. سیدھا راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں یا تو وہ انسانی خواہشات کے راستے ہیں جسے انسان اپنی نفسانی خواہشات سے تیار کرتا ہے، یا وہ راستے تعصب و تقلید کے ہیں، یا پھر وہ راستے گمراہی اور بدعت کے راستے ہیں جو انسان کو سیدھے جہنم کی کھاڑی تک لے کر کے جانے والے ہیں. اللہ نے کہا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے. دیکھیے یہ اللہ کی وصیت بھی ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی وصیت بھی ہے کہ تم اللہ کے صراط مستقیم پر چلو، یہی تمہیں جنت تک لے جانے والی ہے، اور اسی میں اللہ نے کامیابی رکھا ہے.
صراط مستقیم کے علاوہ کوئی بھی راستہ اگر اختیار کرتے ہیں تو وہ بدعت کا راستہ ہے، وہ ضلالت و گمراہی کا راستہ ہے جو انسان کو دور کی گمراہی میں لے کر کے جانے والا ہے، جہاں ایک مرتبہ اگر انسان بھٹک گیا الا من رحم ربی، واپسی بڑی ممکن ہے، واپسی بہت ہی ناممکن ہے سوائے اس بندے کے لیے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ آئیے اس کے بعد دوسری آیت کریمہ دیکھتے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 159۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اللہ نے کہا جن لوگوں نے اپنے دین کو الگ الگ گروہوں میں، جماعتوں میں بانٹ لیا، اللہ نے کہا جن لوگوں نے اپنے دین کو، اپنی شریعت کو الگ الگ جماعتوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے نبی ان کے طریقے، ان کے راستے میں سے آپ کا کوئی طریقہ، کوئی راستہ نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ نبی کو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ اسلام کا راستہ صرف ایک راستہ ہے، انتشار، اختلاف، کئی راستے، کئی طریقے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں افتراق پیدا کر لیا، الگ الگ راستے نکال لیے، اپنی اپنی پارٹیاں، گروہ اور جماعتیں بنا لی، لست منہم فی شیء، اے نبی ان میں سے آپ کسی کے راستے پر نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا راستہ تو صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم صرف ایک ہوا کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ 10 راستوں کو صراط مستقیم، 4 راستوں کو صراط مستقیم نہیں کہہ سکتے۔ صراط مستقیم صرف ایک ہے، قرآن و حدیث کا راستہ ہے وہ۔ اللہ نے کہا کہ نبی جنہوں نے الگ الگ راستے بنا کے رکھے ہیں، یہ سب ان کے نفسانی خواہشات سے بنائے ہوئے بدعت کے راستے ہیں۔ اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کے کوئی راستہ نکالتا ہے تو وہ راستہ بدعت کا راستہ ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کی طرف، کیوں؟ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ہاں جب یہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالی ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ ان کا عمل کیسا رہا ہے۔ اس کے بعد آئیے تیسری آیت کریمہ، سورہ نور کی آیت نمبر 63۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے کہا جو لوگ معاملے کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ اے نبی جو لوگ آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے بیان کردہ صراط مستقیم، آپ کے بیان کردہ واضح روشن کتاب و سنت کے دلائل کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں بدعتوں کو لاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس چیز کو، مخالفت کب ہوتی ہے؟ جب آپ اس کے مقابلے میں کوئی چیز لے کر کے آئیں۔ جب آپ اس کے مقابلے میں کوئی چیز لے کر کے آتے ہیں تب اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کی مخالفت میں دوسرے راستوں کو لانے والے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں فتنے میں مبتلا کر دے، دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں فتنے میں مبتلا کر دے۔ اور اللہ کی قسم
اللہ کی قسم اہل بدعت کو اللہ نے آج فتنوں میں ڈال کے رکھا ہے. ان کو رب نے آنکھیں دی ہیں، یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. رب نے عقل دی ہے، عقل سے سوچتے نہیں ہیں. رب نے دل دیا ہے لیکن اس دل سے فکر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی اس بدعت کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، صراط مستقیم کی ان کے دلوں پر اللہ نے تالے لگا رکھے ہیں. اللہ نے انہیں فتنے میں ڈال کر کے رکھا ہے. او یصیبہم عذاب علیم. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے اگر فتنے میں نہیں ڈالے گئے تو ہو سکتا ہے ان کو دردناک عذاب آ پہنچے. دردناک عذاب آ پہنچے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. پچھلے دنوں بھائی عبدالعزیز کی ایک تقریر سن رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، یقین نہ آئے تو مغل پورہ جا کے دیکھ لینا. تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں، یقین نہ آئے تو مغل پورہ جا کے دیکھ لینا. اللہ نے ان کی بدعت کی وجہ سے ایسے عذاب میں مبتلا کیا ہے. یہ کروڑوں روپے بدعت کے نام پر بہاتے ہیں اور بیٹیوں کی شادیوں کے لیے راستوں پر چندے کرتے نظر آتے ہیں. کروڑوں روپے بدعت کے نام پر بہاتے ہیں اور ان کے گھر کے لوگ پائی پائی کو ترس کر کے ہاسپٹل میں بڑی بے دردی سے مر جاتے ہیں. اللہ نے ایسے عذاب میں ان کو مبتلا کر کے رکھا. آپ جا کر کے دیکھیں، مشاہدہ کریں ان سب چیزوں کا، آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صراط مستقیم کی مخالفت کی. اللہ اکبر. یہ چند آیتیں تھیں، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آیتیں ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. آئیے اب کچھ حدیثیں سنتے ہیں بدعت کی مذمت میں. پہلی حدیث ہم سب کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، اور وہ حدیث دو الگ الگ الفاظ سے انہی سے آئے ہیں. پہلی حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. کہ جس نے ہمارے اس دین میں، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آ رہی، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. اس میں بھلائی میری ہے یا آپ کی ہے؟ تو پھر بھلائی کا موقع جانے کیوں دیتے ہیں؟ موقع جانے نہ دیا کرے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع بات کی ہے. فی امرینا، ہمارے معاملے میں، یعنی یہ شریعت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کا ذاتی معاملہ اور مسئلہ نہیں ہے. یہ شریعت بھی نبی کی ہے اور وہ رب بھی اسی نبی کا ہے. وہ رب بھی اسی نبی کا ہے اور شریعت بھی اسی نبی کی ہے، اور شریعت کو اس رب نے اس نبی پر نازل کی ہے. فی امرنا، نبی نے کہہ رہے ہیں ہمارے معاملے میں شریعت کسی مولوی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جو چیز جب من میں آیا دین کے نام پر لوگوں کے درمیان عام کر دیا اور جب جو چیز آیا لوگوں سے معاف کر دیا. نہیں، یہ شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے اس معاملے میں کسی چیز کو ایجاد کیا، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے، الحمد سے شروع ہے اور والناس پر ختم ہے. یہ فی امرنا کی مثال ہے. اگر کائنات کے اندر
کوئی اس میں ایک نقطے کا اضافہ کرے کائنات کے رب کی قسم اس کا یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی اگر اس سے ایک نقطے کو نکال دے کائنات کے رب کی قسم ہے اس کا یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا. یہ معاملہ ہے فی امرنا کا کہ کوئی اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت میں کوئی کسی چیز کا اگر اضافہ کرتا ہے فَهُوَ رَدٌّ، وہ چیز، وہ عمل، وہ آدمی، وہ شخصیت اور اس کے تمام اعمال اللہ کے یہاں مردود ہے. اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اللہ صرف بدعت کو قبول نہیں کرتا بلکہ اللہ بدعتی کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بدعتی کو بھی قبول نہیں کرتا، صرف بدعت کو نہیں، اللہ اس کو اور اس کی بدعت دونوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی آئی ہے. کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اس حدیث میں اس حدیث کی تھوڑی اور تفصیل ہے. وہاں ہے ہمارے معاملے میں، ہمارے دین میں، یہاں ہے کہ عمل کے باب میں. کس چیز میں؟ عمل کے باب میں. من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس کے تعلق سے ہم نے کچھ فرمایا نہیں ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں ہے، جس کے تعلق سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا نہیں ہے، فہو رد. کرنے والا کوئی بھی ہو، حکم دینے والا کوئی بھی ہو، کرانے والا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا یہ عمل مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اس کا یہ عمل. آئیے تیسری حدیث، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ حدیث آپ ہر جمعہ کے دن سنتے بھی ہیں، اور بسا اوقات ہمارے کچھ بھائی جو پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ، جو امامت وغیرہ کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، وہ پڑھاتے بھی ہیں. اور امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الجمعہ کے اندر ہی نقل کیا ہے. حدیث کیا ہے؟ ابھی میں نے پڑھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ، خطبہ حاجہ، خطبہ مسنونہ، خطبہ جمعہ، خطبہ نکاح کہہ لیجیے، جتنے بھی معاملات ہوتے تھے، آپ کو لوگوں سے بات کرنی ہے، آپ ممبر پر کھڑے ہوتے، یہ خطبہ پڑھتے. آپ نے نکاح پڑھانا ہوتا، نکاح میں آپ یہ خطبہ پڑھتے. لوگوں سے مخاطب ہوتے، یہ خطبہ پڑھتے. کیا پڑھتے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. کائنات کی سب سے بہترین بات اللہ تعالی کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ خود اپنے تعلق سے کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کائنات میں کسی کی بھی بات اللہ سے زیادہ سچی نہیں ہو سکتی. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. رب کی بات سب سے اچھی بات ہے، تو رب نے اپنی بات جس پر اتاری ہے اس سے بہتر کسی کا راستہ ہو سکتا ہے؟ جی ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ اقرار کرتے ہیں کہ رب کی بات سب سے اچھی ہے، رب کا طریقہ سب سے اچھا ہے، رب کا راستہ سب سے اچھا ہے، تو رب نے اپنی بات، اپنا طریقہ، اپنا راستہ، اپنی شریعت جس شخص پر اتاری، اس شخصیت سے بہترین کسی اور کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین ہدایت،
سب سے بہترین رہنمائی اگر کسی کی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وشر الامور محدثاتها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے بری بات نئی نئی چیزوں کو دین میں ایجاد کرنا، دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور آپ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ اکبر. اور سنن نسائی کے الفاظ ہیں، سنن نسائی کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. 4 باتیں سامنے آئی. سب سے بہترین بات اللہ تعالی کی کتاب، سب سے بہترین ہدایت، طریقہ، راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب سے بری بات بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ گمراہی انسان کو ڈھکیل کر کے جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. ان سے ایک حدیث آئی ہے جسے امام ابو داؤد نے اپنے سنن میں، امام ترمذی نے اپنے جامع میں، امام احمد نے اپنے مسند کے اندر نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نصیحت کی، ایسی نصیحت کہ ہمارے دل نرم ہو گئے. وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر. آج مسلمانوں کی اکثریت اس طرح گناہ میں ڈوبی ہے کہ ان کے دل پتھروں سے بھی سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. اتنی معصیت، اتنی نافرمانی، اتنا گناہ ہم نے کر رکھا ہے کہ ہمارے دل پر اللہ کی آیتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. پورا قرآن ہمارے سامنے پڑھ دیا جاتا ہے، ایک آیت پر ہمارا رونگٹا کھڑا نہیں ہوتا. ایک قطرہ آنسو اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھوں سے نہیں نکلتا. اور وہ صحابہ اکرام جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی تھی، جنت کی خوشخبری دنیا میں دی گئی تھی، اللہ کے عذاب کے ڈر سے رات رات بھر اٹھ کر کے صرف رویا کرتے تھے اپنی نمازوں میں. آج ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، بڑے سخت ہو چکے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت کی کہ ہمارے دل بالکل نرم ہو گئے، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہمیں الوداع کہنے والے ہیں، تو تھوڑی اور نصیحت کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ. اور یہ نصیحت صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، صرف صحابہ کے لیے نہیں، قیامت تک کے آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے یہ نصیحت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، اے لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا. کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اگر کوئی غلام بھی حاکم بنا دیا جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی فرما برداری کرو. آپ نے اپنا جسے امیر بنایا ہے، جسے اپنا ذمہ دار بنایا ہے، آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی تابعداری کریں، ان کی فرما برداری کریں. آگے آپ کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُم مِّن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
اے میرے صحابہ، میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ صحابہ سے کہا گیا، ان کے دور میں گنے چنے اختلاف تھے، ہماری طرح وہ اختلاف کیا کرتے تھے کہ کسی کی مسجد کو آگ لگا دو، کسی مولوی کی تقریر ہو رہی ہے اس پر پتھر برسا دو۔ ان کے اختلافات ہمارے طرح نہیں تھے، صحابہ کے اختلافات ہماری طرح سے نہیں تھے میرے بھائیوں۔ ان کے اختلافات دلائل کی روشنی میں فوراً دور کر لیا جاتا تھا۔ ایک مثال دیتا ہوں، سب سے بڑی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ آپسی اختلاف میں ابھی بات چیت ہو رہی ہے اختلاف کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو نبی جہاں فوت ہو اسے وہیں دفن کیا جائے۔ اختلاف باقی رہا؟ نہیں باقی رہا، اختلاف ختم ہو گیا۔ آج ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو جو اہمیت دینی تھی، جو مقام دینا تھا، نہ وہ اہمیت دی نہ وہ مقام دیا، بلکہ اپنے اماموں کے، اپنے ائمہ کے، اپنے مولویوں کے دین کو اپنے لیے ہرج زاں بنا کر کے رکھا ہے اور دین سمجھ کر کے رکھا ہے۔ صحابہ اس کو دین نہیں سمجھتے تھے، صحابہ دین اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھتے تھے۔ بات آ گئی نبی کی، بات ختم، اب اختلاف کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ آپ نے کہا، اے میرے صحابہ، میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اختلاف جب دیکھنا تو تم میری سنت کو پکڑنا۔ کس کو پکڑنا؟ میری سنت کو، اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا۔ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا۔ کرنا کیا ہے؟ عضوا علیہا بالنواجذ۔ یہ جبڑا ہے نا جس سے گوشت کھینچتے ہیں آپ، اس کو نواجذ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سنتوں کو ان دانتوں سے مضبوطی سے تھام لینا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سنتوں کو چھوڑنا نہیں۔ اختلاف جتنا بھی ہو جائے، خاندان والے آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں، پورا معاشرہ آپ کی مخالفت میں ہے، لیکن آپ اگر سنت پر ڈٹے ہیں، ڈٹے رہے، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کا رب آپ کی موافقت میں کھڑا ہوگا۔ آپ کا رب آپ کی موافقت میں کھڑا ہوگا۔ محمد رسول اللہ آپ کی موافقت میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کہتے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ ہاں، اختلاف جتنا بھی ہو جائے، بدعت سے بچنا، دین میں نئی نئی ایجادات سے بچنا۔ یہ کس کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ صحابہ کو نصیحت کی جا رہی ہے، جنہوں نے دین نبی سے سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاری، قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، نبی ان کو نصیحت کر رہے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ دین کے معاملے میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ یاد رکھنا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ حدیثیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بدعت کے تعلق سے پڑھی۔ قرآن اور حدیث کی کو سننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں آپ بدعت کے تعلق سے اتنا تو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کوئی بری چیز ہے، جی، اور اس کا انجام بہت برا ہے۔ آئیے ذرا بعض صحابہ کے اقوال سنتے ہیں بدعت اور بدعتی کے تعلق سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، نام سنا ہے نا آپ نے؟ کون ہے یہ؟
حضرت عمر کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ. کہتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بدعت ہے یہ سب گمراہی ہے، چاہے لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھے. آج معاشرے کے اندر جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں نا کہ بھائی یہ بدعت ہے، یہ کام آپ نہ کریں، تو لوگ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے. اللہ کی قسم حرج یہ ہے کہ یہ بدعت ہے. سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یہ بدعت ہے اور وہ اسی حال میں مر گیا. کائنات کی کوئی طاقت اسے جہنم جانے سے نہیں روک سکتی سوائے میرے رب کے، سوائے میرے رب کے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ تمام بدعتیں گمراہی ہیں، چاہے لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھتے ہو، چاہے لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھتے ہو. آج مسلم معاشرے میں خال خال لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی بھائی کی داڑھی تھوڑی بڑی ہو گئی تو لوگ تانے دیتے ہیں، وہ دیکھو وہ ہابڑا جا رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں عاطف صاحب، بڑے ماشاءاللہ سخت ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سخت ہے. وہ تو ان کو ایک صاحب پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری داڑھی اتنی بڑی کیوں ہے، اور وہ صاحب نشے میں ہے، تم ایک مشت داڑھی رکھو. تو عاطف صاحب نے کہا کہ آپ مجھے سکھائیں گے، آپ کی تو داڑھی نہیں ہے. اب وہ صاحب لڑنا شروع کر دیے. آج جو مسلم معاشرے سے سنت اٹھتی جا رہی ہے، لوگ سنتوں سے دور اور بدعت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ بدعت ہے. یہ بدعت کی نحوست ہے، بدعت معاشرے کا ناسور ہے کہ آج مسلم معاشرے سے سنت اٹھ کر کے جا رہی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، کہتے ہیں جب کسی بدعت کا ایجاد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مثل کسی سنت کو لوگوں سے اٹھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے مثل کسی سنت کو اٹھا لیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام مجاہد تابعی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اسٹوڈنٹ ہے. کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، تو ایک آدمی ظہر یا عصر کے وقت مسجد آیا اور اس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں تھی، یعنی اس شخص نے بدعت کیا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اخرج بنا فإن هذه بدعة. نکلو مسجد کے باہر، مسجد کے باہر نکلو، یہاں بیٹھ کر کے بدعت کرتے ہو. اور آج ہماری مساجد میں بڑی بڑی بدعتیں ہوتی ہیں. پچھلے سال کا ایک ویڈیو ہے، بڑا وائرل ہوا تھا. مسجد میں نعت خواں حضرات نعت آپ پڑھیں، نبی کی تعریف کریں، اور میں سمجھتا ہوں نبی کی تعریف رب سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. جی کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کی تعریف میں پورا قرآن مجید نازل کیا ہے اپنے نبی کی تعریف میں. نعت خواں نعت پڑھ رہا ہے نبی کے دین کے نام پر، اور پیسے لٹانے والے ایسے پیسے لٹا رہے ہیں گویا کہ کسی ناچنے والی پر پیسہ لٹایا جا رہا ہے. وہ بھی کہاں؟ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں. اللہ اکبر،
تصور کر کے دیکھیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایسے بدعتیوں کو دیکھتے تو کیا مسجد میں آنے دیتے؟ اس نے بدعت کی کہتے اخرج بنا فإن هذه بدع، نکلو یہاں سے مسجد کے باہر، تم بدعت کرتے ہو ہماری مسجد میں بیٹھتے ہو، باہر نکلو یہاں سے. نکالا انہوں نے اسے، نکالا انہوں نے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سنت پر عمل کر کے تھوڑا عمل کیا ہے نا تو بدعت پر عمل کر کے پہاڑ برابر عمل سے بہت بہتر ہے. آپ سب مبارکبادی کے لائق ہیں کہ آج جب لوگوں نے بدعت کے راستوں کو اپنے لیے دین سمجھا ہے، آپ سنت پر ڈٹے ہیں. عمل گرچہ تھوڑا ہے لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں یہ عمل آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آگے چل کے کہتے ہیں تھوڑی سی سنت کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا بہت زیادہ بدعتوں کا علم حاصل کرنا اور اس کے سیکھنے سے بہتر ہے. آج انسان بدعت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بدعت کا علم حاصل کر رہا ہے، بدعت پھیلانے کے لیے بڑی بڑی کانفرنسیں کی جا رہی ہیں. جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ان ابغض الامور الی اللہ البدع، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز، سب سے ناپسندیدہ بات اگر کوئی چیز ہے تو وہ بدعت ہے. بدعت ہے وہ. اللہ اکبر. بدعت ہے. اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ علیہ بڑا مشہور قول ہے ان کا. کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنہ، کوئی آدمی دین اسلام میں کسی بدعت کو ایجاد کرے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے، گھر پر 10 جھنڈیاں باندھ لی کیا فرق پڑتا ہے، راستوں پر تھوڑی لائٹیں لگا لیں. اور معاف کریں آپ مجھے، پچھلے 2 دن پہلے مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ جس طرح غیر مسلموں کے تہوار میں اپنے معبودوں کو دریا میں ڈالنے کے لیے وہ جتنی بڑی بڑی ٹرکیں استعمال کرتے ہیں، آج ہمارے یہاں اتنی بڑی بڑی ٹرکوں پر ڈی جے لگائی جاتی ہے عید میلاد کے نام پر، عید میلاد کے نام پر. اللہ اکبر. امام مالک کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنہ، جو آدمی دین اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرے اور اس کے تعلق سے اس کا خیال ہو کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو سن لے، وہ سن لے. فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچایا نہیں ہے، مکمل دین پہنچایا نہیں ہے. اور آج آپ کو ایک بات کہہ کے جاتا ہوں، یاد رکھنا، دنیا میں اسلام کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز نے نقصان پہنچایا ہے تو صوفیت نے اور شیعیت نے نقصان پہنچایا ہے. صوفیت نے اور شیعیت نے. اور یہ بدعتیں انہی صوفیوں کی ایجادات میں سے ہیں، انہی شیعوں کی ایجادات میں سے ہیں جو اسلام کے لبادے کو اوڑھ کر اسلام کو کھوکھلا کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایجاد کردہ بدعتیں آج دین کا حصہ بنی ہوئی ہیں،
دین سمجھ کے لوگ عمل کر رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں پہنچایا ہے۔ نام لینا نہیں چاہتا میں مولویوں کا، کتابیں بھری پڑی ہیں جن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نبی نے تو ظاہری دین پہنچایا ہے، باطنی دین سینے در سینے در سینے در، ایک سینے سے دوسرے سینے ہوتے ہوتے ہمارے اولیاء سے لوگوں تک پہنچا ہے۔ کتابوں میں حوالے بھرے پڑے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایسا آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میرا رب شاہد ہے اس بات پر کہ میرے نبی نے نبوت کے تمام فرائض کو ویسے ہی ادا کیے جیسے میرے رب نے چاہا تھا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، تو اب دین کے نام پر یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی؟ کہتے ہیں جو چیز نبی کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی، آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ آپ کہتے ہو ہم میلاد نبی کیوں نہیں مناتے؟ وہ کسی ظالم کا شعر تھا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ظالموں، تم ابو بکر کو ابلیس کی مشابہت دیتے ہو، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کی مشابہت ابلیس سے دیتے ہو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، ذخیرہ حدیث سے، ذخیرہ تاریخ سے کوئی مولوی، کوئی عالم ایک دلیل نہیں لا سکتا عید میلاد پر کہ صحابہ نے منائی ہو، تابعین نے، تبع تابعین نے منائی ہو۔ ہاں میں تمہیں دلیل لا کے دے سکتا ہوں، ہاں میں تمہیں دلیل دے سکتا ہوں کہ انہوں نے منایا، کہ جن کے تم آج دعوے کرتے ہو کہ ہم شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، ان شیعوں نے منایا، فاطمیوں نے منایا، عبیدیوں نے منایا، ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم نہ ابو بکر نے منایا، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم وارضا، کسی نے نہیں منایا۔ تاریخ شاہد ہے، ایک دلیل اس پر کائنات کا کوئی مولوی نہیں دے سکتا۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے۔ یہ بدعت واقعی معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ بدعت کو کیسے پہچانیں۔ اس کے لیے صرف ایک بات یاد رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے اور علماء سے پوچھئے۔ آپ کی شریعت کی بنیاد اللہ نے اقرا پڑھو پر رکھی ہے۔ پڑھنا ہر مسلمان کا پیدائشی حق ہے، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، تعلیم کے معاملے میں سب سے زیادہ پسماندہ ہماری مسلم قوم ہے۔ آپ باہر نکل کر کے دیکھیے، غیر مسلم علاقے کے چکر لگا کر کے آئیے، باہر دکان پر آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے کتنے کام کرتے ملتے ہیں، اور آپ ایک مرتبہ مسلم محلے اور معاشرے میں جا کر کے دیکھ کر کے آئیے، کتنے بچے آپ کو ملتے۔ اسکول جانے کی عمر ہے، کاپی قلم پکڑ کر لکھنے کی عمر ہے، لیکن آج وہ اپنے گھر والوں کے لیے سہارا بنے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم ان کی خبر گیری نہیں کرتے۔ اللہ کا واسطہ ہے، جو بچے مجبور ہیں، پڑھ نہیں پا رہے، آپ ان کو پڑھائیے، شاید آپ کے نجات کے لیے کافی ہو جائے، شاید آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ علم حاصل کیجئے، علم سیکھیے، پڑھیے، پڑھائیے لوگوں کو، اور سوال کیجئے۔
سوال کیجئے. عربی کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، شفاء العی السوال. گونگے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ وہ سوال کریں. آپ سوال کریں، پوچھیں، علماء سے پوچھیں، سمجھیں، دین سیکھیں، پڑھیں، پڑھائیں، تب آپ کو پتہ چلے گا سنت کا مقام کیا ہے اور آج لوگوں نے بدعت کو کون سا مقام دے کے رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین، ہم نے یہاں جو بھی باتیں کہی سنی، اللہ تو سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین، ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین، ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے لیے پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے. الہ العالمین، ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے. الہ العالمین، ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تو ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم فرمایا ہے. اللہ، ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو چکے ہیں اللہ تو ان کے خطاؤں کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ تو ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ توحید و سنت پر زندہ رکھ، اور اللہ خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر عمل کرتے کرتے ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.